2025 کا سال ہے پاکستانی بیڈمنٹن کے لیے، وہ بڑا ہی زبردست ثابت ہوا ہے اور وہ شناخت جو ہے پاکستان کی ہے جس نے عالمی سطح پر سبز ہلالی پرچم بلند کیا ہے. آج ایسی ہی ایک سٹار ہمارے ساتھ موجود ہیں. لائک Sadia, I ever interviewed her when she was not married. Then I interviewed her when she got married. Then جب ان کی بیوی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم نے یہیں پہ بیٹھ کے، ان کی بیوی ان کی گود میں تھی اور ہم ان کا انٹرویو کر رہے تھے. And again she is over here today. Mahoor is with us. ٹوکیو اولمپکس 2020 کی افتتاحی تقریب میں قومی پرچم تھامنے کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہوا اور ماشاءاللہ سے 8 سالوں سے مسلسل قومی بیڈمنٹن چیمپئن جو ہیں وہ چلی آ رہی ہیں. اور ریسنٹلی انہوں نے جو نیشنل گیمز ہوئے کراچی میں 2 گولڈ اور 1 سلور میڈل جیتا اور ایک بار پھر اپنی برتری ثابت کی. ہم ان کے بارے میں اور کیا ہی بتائیں. چلیے ڈائریکٹ چلتے ہیں ماہور کے پاس. السلام علیکم ماہور. سب سے پہلے کانگریچولیشنس ونس اگین. کانگریچولیشنس. ہاؤ از دا ایکسپیرینس نیشنل گیمز کا کراچی میں؟ پہلے تو بتائیے. وعلیکم السلام. تھینک یو. بہت اچھا ایکسپیرینس تھا. ظاہر سی بات ہے کراچی ہے جہاں پہ میں پلی بھری ہوں اور وہاں پہ میچز کھیلنے کا موقع ملا. کراچی کا کراؤڈ بھی کافی اچھا تھا. سندھ اسپورٹس کمپلیکس میں ہمارے میچز ہوئے اور پھر میں نے الحمدللہ سے سنگلز کا اور جو ہمارا ٹیم ایونٹ تھا اس میں گولڈ میڈل لیا اور یہ 3rd ٹائم ہے کنزیکٹیو نیشنل گیمز میں کہ میں نے گولڈ میڈل لیا سنگلز میں اور ٹیم ایونٹ میں. رائٹ. اینڈ بفور وی گو اینی فردر, ہیئر آر دا میڈلز. اگر آپ نے دیکھے نہیں ہیں so these are the medals that are shining on the table, the 3 of them with us today. اچھا ماہور, مجھے یہ بتائیں, ہاں سنس اب آپ ہمیں آف دا ریکارڈ بھی بتا رہی تھی your Karachi experience and then your Rawalpindi experience and then the other part of Pakistan experiences. مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم پروونس وائز دیکھیں گیم کتنا فلرش کر رہا ہے, صرف اگر ہم بیڈمنٹن کی بات کرتے ہیں, اور اس کے پیچھے کیا وجہ, مطلب اگر کہیں پر بہت اچھا ہو رہا ہے تو وہ کیوں اچھا ہو رہا ہے, کیا اس کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں؟ میرے خیال سے جو اس وقت اگر ہم دیکھا جائے نا کہ ینگ بچے کس پروونس سے نکل رہے ہیں تو وہ زیادہ تر کے پی کے سے نکل رہے ہیں اور پنجاب سے نکل رہے ہیں, کیونکہ ان ینگ بچوں کے اوپر کام ہو رہا ہے, اکیڈمیز وہاں پہ بنی ہوئی ہیں اور وہاں پہ پلیئرس کو ٹرین کیا جا رہا ہے. تو ابھی بھی جیسے نیشنل جونیئر چیمپئن شپ جیت رہی ہے تو زیادہ تر جو پلیئرس سیمی فائنل اور فائنلز میں پہنچے ہیں وہ کے پی کے پلیئرز ہیں. ماہور, ہمارا جو اب دیکھیں سنس یو بلانگ فرام دیٹ پیڈیگری نا, یور فادر, یور ینگر سسٹر اینڈ دین یو ایز ویل, تو ایک پوری ایتھلیٹ فیملی ہے تو وہاں سے تو سپورٹ ملتی ہے. ہم آپ کیا سمجھتی ہیں نا, اب آپ پرو ہو رہی ہیں, یو آر گوئنگ ٹو دا سینئرس اینڈ وی وڈ لو, جیسے احسام الحق ٹینس کھیلا اینڈ ناؤ ہی از, وہ چلا رہے ہیں ٹینس کو ایک طرح سے پاکستان میں, وی وڈ لو کہ آپ جیسے لوگ جائیں اور ان چیزوں کو دیکھیں, کیونکہ آپ گراس روٹ سے چیزیں دیکھتی ہوئے آ رہی ہیں. انیشیلی کیا چیلنجز آئے جب شروع کیا اینڈ آل, جیسے کہ آپ نے سن اسپورٹس بورڈ کی بات کی, ہم بہت پہلے وہاں پہ کھیلتے تھے تو جو سچویشن جو حالات ہیں کنسیڈریبلی بہتر تو ہوئی ہیں, بٹ اسٹل کیا سمجھتی ہیں کیا مزید بہتری ہونی چاہیے ہمارے سرکٹ میں, جس سے اتنی کم فیسلٹیز کے ساتھ بھی اگر ہم جیت رہے ہیں بہتر ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہو. اگر میری بھی کریئر میں بات کی جائے کہ سب سے زیادہ مجھے کیا چیز مشکل پیش آئی ہے تو وہ یہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ لیک آف فیسلٹیز ہیں. مطلب کھیلنے والے بہت لوگ موجود ہیں, بہت بچے اس طرح کے جو مجھے میسج کرتے ہیں ہم لوگ کھیلنا چاہتے ہیں, لیکن اس لحاظ سے کورٹس نہیں ہیں. اگر کوئی اچھا کورٹ بھی ہے تو وہ جیسے وہ پرائیویٹ کورٹ ہے تو آپ کو ممبر شپ لینی پڑے گی اور اس ممبر شپ کی فیس اتنے زیادہ تو وہ ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے ساتھ ساتھ کوچز کا بھی مسئلہ ہے کہ کوچز بھی بہت مطلب اچھے ہیں لیکن بہت کم ہے, بہت مشکلوں سے کوئی آپ کو کھلانے والا ملتا ہے. تو اگر میرے خیال سے اگر فیسلٹیز بیڈمنٹن کورٹس بن جائیں, اور جیسے ایک میری بچے کی ماما سے بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے گھر سے نا کورٹ بہت زیادہ دور ہے, 20-25 منٹس دور ہے, تو ہم اتنا ٹریول نہیں کر سکتے, میرے لیے کافی مشکل ہوتا ہے, میں خود ہی ایک ورکنگ لیڈی ہوں اور پھر اپنے بچے کو لے کے جانا. تو اگر اسی نزدیک ہمارے علاقے میں ہی اگر کورٹس بن جائیں تو بچوں کے لیے اور پیرنٹس کے لیے کافی آسانی ہوگا. اور یو نو وٹ, بیڈمنٹن ایسا گیم ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا کرکٹ, آپ بلہ لے لیں اور سڑک پہ کھیلیں تو اسٹریٹ گیم, اسی طرح بھی رمضان آئیں گے یا بھی سردیاں چل رہی ہیں تو یہ پاپولر اسپورٹ ہے. بچے گلی میں نیٹ لگا کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں, یو نو پرو ریکٹ اور یونیکس کا پھر نیٹ گٹ وٹ وہ تو ایک الگ, اس کو الگ رکھیں نا, بٹ یہ اتنا مہنگا اسپورٹس نہیں ہے جب آپ اس کو پبلک میں مشہور کرنا چاہیں. Am I right? اپنے when we were growing up تو ہمارے بیگ کے اندر اگر جو چیزیں ہوتی تھی اس میں you know a pair of rackets ضرور ہوتا تھا, اور اگر آپ کا کوئی دوست آپ کے ساتھ کھیلتا ہے لیٹس سے بیڈمنٹن تو آپ کے پاس ایک اگر ریکٹ ہے, the other person can have a racket, shuttles اتنے ایکسپینسو نہیں ہوتے, you can play.
the whole thing that you need is because آپ کو wind نہیں چاہیے ہوتا, جہاں بھی آپ کو ہوا کم ملے گی آپ کھیل سکتے ہیں. لیکن with the span of time have you felt کہ بیڈمنٹن کا رجحان بھی کم ہوا ہے؟ is it because ہمارے پاس کوئی اور اسپورٹ آ گئی ہے کھیلنے کے لیے, یا یہ کہ اب وہی والی وجہ ہے کہ کراچی اتنا بڑا ہے, صرف اگر کراچی کی بات کریں تو ایک علاقہ دوسرے علاقے سے بہت دور ہے, کورٹس اتنی دور ہوتے ہیں کہ آپ کمیوٹی کرتے کئی گھنٹے آپ کے گزر جاتے ہیں, رائٹ؟ واٹ ایگزیکٹلی دا ریزن کہ یہ ڈپرائیو ہوا اسپورٹ لوکل لیول پہ, لیکن لوگ پہلے تو گھروں میں بھی کھیل لیتے تھے بیڈمنٹن. آئی ڈس ایگری اس پہ, بٹ یس اوکے. لوگ گھروں میں بھی کھیلتے ہیں, گلیوں میں بھی کھیلتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ایک نئے اسپورٹ بھی ہے, جیسے پیڈل کی بات ہے, کچھ بچے ان کا انٹرسٹ اس کی طرف بھی گیا ہے. فیسلٹیز کی بھی بات ہے, جیسے میں نے بتایا کہ باہر تو آپ فار فن کھیلتے ہیں, لیکن جو ہمارے میچز ہوتے ہیں وہ انڈور ہوتے ہیں, تو اگر آپ نے اس میں ایکسیل کرنا, پراپر ٹریننگ چاہیے, تو وہ آپ کورٹ کے بغیر تو نہیں کھیل سکتے, تو اس کے لیے آپ مطلب اسٹریٹ پہ کھیلنا ایسے ہی بیکار ہی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب فیسلٹیز ہوں گی, کورٹس ہوں گے, کوچز کا پتہ ہوگا, ایک مطلب پراپر سسٹم ہوگا کہ یہاں پہ اکیڈمی ہے, ہم نے ادھر جانا ہے, ہمیں یہاں پہ کوچ بھی ہوگا, ہماری رننگ کی بھی ہوگی ٹریننگ, ہماری وہاں پہ جم ٹریننگ بھی ہوگی, تو میرے خیال سے اس طرح پلیئرس کو آسانی ہوگی, سب کو پتہ ہوگا, ایک گائیڈنس ہوگی, پراپر چینل ہوگا. اور اگر ہم گراس روٹ لیول سے بات کی جائے تو اگر اسکولس میں اگر ہم بیڈمنٹن جو ہے انٹروڈیوس کرانا شروع کریں, جیسے میں ڈینمارک میں گئی تھی ٹریننگ کے لیے, تو وہاں پہ 1 یا 2 کلاس کے بچے بھی نا ادھر اسی جہاں پہ ہم لوگ ٹرین کرتے تھے وہاں پہ ادھر بیڈمنٹن آتے تھے, ان کو وہاں پہ سکھایا جاتا تھا. تو یہ کافی چھوٹی ایج ہوتی ہے جس میں بچے کے اندر انٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. 6 اور 7 سال کے بالکل ایسے ہی, تو وہ لوگ تو اسی چھوٹی ایج سے ہی کھلانا شروع کرتے ہیں, تو جب اس میں آپ بچے کو کھلائیں گے, ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوگا, تو پھر تبھی وہ آگے جا کے اس کو کنٹینیو رکھیں گے. آخر میں معروف 2025 کیسا رہا, 2026 کے کیا پلانز ہیں؟ 2025 کافی اچھا ایئر رہا میرے لیے. وابڈا, میں وابڈا کو ریپرزینٹ کرتی ہوں ٹورنامنٹس میں, لوکل ٹورنامنٹس میں, تو وابڈا کا انٹر یونٹ تھا الحمدللہ سے, وہ بھی میں نے ون کیا. اس کے بعد پھر نیشنل گیمز ہوئے, نیشنل گیمز میں بھی سنگلز ٹیم ایونٹ میں گولڈ میڈل لیا اور ڈبلز میں سلور میڈل لیا, تو کافی اچھا سال رہا. اور نیکسٹ ایئر 2026 میں ایشین گیمز ہیں, تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی کہ میں پاکستان کو اس پہ ریپرزینٹ کروں, اور ساؤتھ ایشین گیمز کا بھی ہونے کا ہے کہ وہ پاکستان میں ہوں گے, تو انشاءاللہ اس میں بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کروں اور میڈل لوں پاکستان کے لیے. ویل ماہور, ہمیں بہت ہی اچھا لگا کہ آپ آئے یہاں پر ماہور, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وی آر ویری ہوپ فل فار دا انٹرنیشنل ایونٹس میں بھی آپ بہت اچھا کر سکو گے. سو آل دا ویری بیسٹ فار دا کمنگ ایئر, اینڈ تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے. تھینک یو. آلرائٹ, تو یہ تھی ماہور شہزاد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.